آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک بڑا پریکٹیکل سا سوال ہے کہ یکساں نصاب تعلیم حاصل کر کے جو بچے میدان میں آئیں گے اور آکسفورڈ اور کیمبرج کا سلیبس پڑھ کے جو بچے میدان میں آئیں گے، ان میں پائی جانے والی ڈسپیرٹی جو ہے وہ ختم ہو سکے گی اس نصاب تعلیم کے ذریعے؟ اس میں پہلی بات میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے قوم کے بچوں کو آپس میں تقسیم کر دیا. ہمارے وہ بچے جو کہ باہر سے او لیول اور اے لیول کر رہے ہیں، اگر اس کے اوپر سوچا جائے اور اس کے اوپر دیکھا جائے، ہم غریب ملک ہیں، قرض لے کے گزارا کر رہے ہیں. ہمارے اربوں روپے فیس کی مد میں جو ہے وہ برطانیہ کو جا رہے ہیں، اربوں روپے میں، یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. صحیح بات. اور یہ 10 ارب سے کم و بیش ہوں گے. اتنی بڑی رقم اگر آپ کہیں کہ ہمارے ہاں بورڈ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، آپ بورڈ کے نظام کو ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ آپ او لیول اور اے لیول کے چکر میں پڑیں. یکساں نظام تعلیم تو تبھی ہوگا کہ آپ کا نصاب بھی یکساں ہو اور امتحانات کا طریقہ بھی یکساں ہو. جیسے پہلے میں نے کہا ذریعہ تعلیم بھی یکساں ہو، سہولیات تعلیم بھی یکساں ہوں، وہاں نظام جائزہ و امتحان وہ بھی یکساں ہو، تبھی یکساں آپ قوم کو کر سکتے ہیں. آپ نے ایک تو مطلب یہاں پہ وہ کر دیا، یہاں پہ ڈسپیرٹی جو ہے وہ پیدا کر دی. اب اس وجہ سے وہ ادارے جو کہ ڈالرز میں پاکستان میں رہتے ہوئے ڈالرز میں فیسیں وصول کر رہے ہیں اور 50,000 60,000 روپے جو ہے وہ فیس وصول کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اس چیز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ نظامی امتحان جو ہے وہی ہو جو پورے ملک میں رائج ہے. ٹھیک، کسی کو باہر سے امتحان دلوانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، اور اس کے ذریعے ہم ڈسپیرٹی کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن سر اس میں ڈسپیرٹی تو اور بڑھ جائے گی نا. وہ اس طرح کہ اگر ہم ایک ہی وہ رکھ دیں گے، نظامی امتحان رکھ دیں گے، باہر سے جو امتحان دیا جا رہا ہے اس کو اگر ہم نہیں لیں گے تو ہمارے بچے باہر کی یونیورسٹیوں میں کیسے داخلے حاصل کریں گے، وہاں پہ کیسے کمپیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں اب تک کا آپ جائزہ لے لیں. جی، اب تک جتنے بچے بیرون ملک گئے ہیں ان میں سے میں نے ایک وقت میں سابق وزیر اعلیٰ ان سے ملاقات ہماری ہوئی، میں نے ان کے سامنے ڈیٹا پیش کیا کہ آپ جتنے بیوروکریٹس ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے انجینئرز ہیں، یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، ان کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں، 90% وہ ہیں جو سرکاری اداروں سے پڑھ کے. سر یہ اگلے 10 سال کا بھی تو ڈیٹا ذرا دیجئے نا. آگے یہ چیز تبدیل ہو رہی ہے نا، آگے جا کے یہ تبدیل ہو رہی ہے. لیکن 10 سال پہلے تک کیفیت یہ تھی، اور وہ لوگ پاکستان کے نظامی امتحان سے گزرے، پاکستان کے نصاب تعلیم سے گزرے. 6ٹھی جماعت سے انہوں نے انگریزی پڑھنی شروع کی، ہم نے خود 6ٹھی جماعت سے شروع کی ہے، اور ہمارے وہ لوگ جو ہیں دنیا میں بہترین انگریزی بولنے والے ہیں. اور دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ان اداروں سے پڑھے ہوئے بچے انہوں نے پوری دنیا میں کمپیٹ کیا. ناسا میں سیکنڈ 2 چیئرمین جو ہے وہ پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے ایک زمانے میں. اسی طرح سے اور اداروں کے اندر آپ دیکھ لیں، اسی نظام تعلیم سے گزر کے وہ گئے ہیں، تو وہ کیسے پیچھے رہے ہیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ نظامی امتحان جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے تھرو آؤٹ پاکستان، تبھی ہم ڈسپیرٹی کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. نصاب بھی ایک ہو اور نظامی امتحانات بھی ایک ہو تو انشاءاللہ العزیز یہ ڈسپیرٹی ختم ہوگی. اور یہ جو احساس محرومی ہے ٹاٹینز کے اندر اور ایچوسونینز کے اندر، یہ جو احساس محرومی ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اور تفاوت جو ہے وہ ختم ہوگا. ٹھیک، اس کے ساتھ میں ایک اور پہلو جس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتیں ہمیشہ محفوظ رہی ہیں. یا ہمیں پاکستان سے لے کے ہمارے اداروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، غیر مسلم وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ سویپر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ مختلف جو حیثیتوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اور کبھی ہمارے ہاں اس بنیاد کے اوپر، مذہبی بنیاد کے اوپر کوئی بہت بڑا وہ مسئلہ نہیں ہوا جیسے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، وہاں چرچز پہ حملے ہو رہے ہیں، مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ایسے طرح دوسرے ممالک میں. ہمارے ہاں کبھی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوا. البتہ چند ایک واقعہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہوا یا پشاور میں ہوا، یا اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چند ایک واقعات ہوئے، اور ان کو بھی قابو میں لانے کے لیے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ان حالات کا جائزہ لیں جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے، تاکہ ہم ان کو آئندہ کے لیے کنٹرول کر سکیں. اب جب اس کی رپورٹ پیش ہوئی ہے، انہوں نے سارا اس کو تعلیم کے اوپر لے کے آ گئے ہیں، حالانکہ تعلیم ان کا پرویو نہیں تھا. ان کا مقصد تو یہ تھا جو کمیشن بنانے کا کہ آپ دیکھیں کہ کیا وجوہات تھیں اور ان وجوہات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. لیکن اب سارا زور جو ہے اس کے اوپر، جس کے اوپر دیا گیا کہ اسلامیات کے علاوہ ہر جگہ سے اسلام کو نکال دیا جائے. اب مجھے بتائیے
اردو میں کہتے ہیں حمد اور نعت جو ہے ختم کر دی جائے. اردو زبان میں آپ یہ دیکھیے حمدیہ اشعار جو ہے یہ اردو کے صنف ہے, اور اس کے بغیر اردو زبان مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ حمد کو اس کے اندر شامل نہیں کریں گے, حمدیہ اشعار کو. نعت ہماری ایک وہ صنف ہے جو کہ ہمارے اس کا حصہ ہے. اسی طرح سے دیگر جو بہترین سوانح عمری جو ہے, سوانح عمری ہے, دیگر ہیں, اور یہی تو مطلب اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنی قوم کو جو ہے وہ اپنی زبان سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس چیز کو نکال دیں. اب یہ تو اتنی مطلب ہے کہ وہ گری ہوئی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیول کے جو فرد ہیں ان کو یہ بات کہیں پہ لکھنی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے اگر فزکس اور کیمسٹری کی میں بات کروں, فزکس اور کیمسٹری میں مسلمانوں نے کام کیا ہے. اگر کیمسٹری کے اندر وہ کام مسلمانوں نے نہ کیا ہوتا, آج کیمسٹری اس لیول کے اوپر نہ ہوتی جس لیول کے اوپر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم جغرافیے میں الجبریہ مسلمانوں نے اس کے آغاز کیا ہے, وہ نہ کیا ہوتا کیا ان کی خدمات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنی قوم کو موٹیویشن نہ دیں؟ یہ اصل میں موٹیویشن ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارے آبا نے یہ کام کیا تھا, اب تمہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. یہ ہم موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں نصاب میں لا کے, لیکن ہم یہاں پہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا وجہ کا ایک اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ قوم بھی کسی طرح سے نہیں مانیں گی اس بات کو کہ آپ مختلف مضامین میں سے اسلامی مضامین کو نکال دیں. اور میں اس بات کو بہرحال اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انگلش کی کتاب ہے, پہلا ہی جو سبق ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اور اگلی بات اس میں اس اور بات کو جو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جہاں بھی حضرت محمد لکھا ہوا ہے وہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لکھا گیا ہے, اور یہ ایک اپریشیبل بات ہے, اور اس چیز کو اسی طرح برقرار رہنا چاہیے. اگر ہم بچوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ انہوں اچھا ہم شاعری بنا سکیں؟ اسلامیات جس طرح سے ہمارے بعض کا اداروں میں پڑھائی جاتی ہے, یا جس طرح سے قرآن پاک کو ناظرہ کو اور ترجمے کو ہم نے حصہ بنایا تھا, اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی مزید توجہ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ پہلے بھی یہ تھا اور اب بھی ہم نے کیا کہ مطالعہ پاکستان کا ہم نے امتحان ہی نہیں لینا, اسلامیات کا ہم نے امتحان نہیں لینا, صرف وہ سائنسی مضامین ان کا امتحان لے لیں. ان کا امتحان نہیں لیں گے تو بچے اس کو پڑھیں گے کیوں؟ سوال یہ ہے کہ بچے کیوں پڑھیں گے؟ بچے تو اس لیے پڑھتے ہیں نا, تو ظاہر ہے یہ سب یہ تو کرونا SOPs کا ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے نا. اس سے پہلے بھی یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی. یعنی بچوں کو ایسے ہوا, مجھے سیکٹری ایجوکیشن نے بتایا, ایک دفعہ ہمارے ان سے مذاکرات ہو رہے تھے, معلوم یہ ہوا کہ بچوں سے ٹیسٹ لیا ہی نہیں جاتا اور بغیر ٹیسٹ کے جو نمبر لگا کے ان کو آگے فارغ کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیرت النبی پڑھانی ہے, اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہم نے قرآن پڑھانا ہے, ترجمہ ناظرہ پڑھانا ہے, تو اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جائے, اس کی مانیٹرنگ کی جائے, اس کی باقاعدہ اسیسمنٹ کی جائے, تاکہ بچوں کے اندر نسل نو کے اندر ہم دین کا شعور جو ہے اس کو اجاگر کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک.